السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم بلا إله إلا الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں ہم کچھ ایسے مسائل سیکھیں گے کہ جب کسی گھر میں میت واقع ہو، موت واقع ہو جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جیسے میں نے خطبے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خاص طور سے جب حالت نزع کا وقت ہوتا ہے تو جو قریب میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ آخری وقت ہے، تو اس کے بارے میں دو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو، یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ اب اس وقت چونکہ حالت نزع کا وقت ہے تو گویا کہ اس وقت آہو و ویلا سے بچنا چاہیے، چیخ و پکار سے بچنا چاہیے، چونکہ ہمارے چیخ و پکار کرنے سے وہ بچنے والے نہیں ہیں، جس کا وقت آ گیا اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کام لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ جو قریب ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خود پڑھے۔ جب خود پڑھنا شروع کر دیں گے وہ سن تو رہا ہوتا ہے، ہوش و حواس اس کے ہوتے ہیں، البتہ وہ بڑی سخت حالت میں ہوتا ہے۔ یہ جو روح نکلنے کا ایک ہوتا ہے نا کیفیت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خاردار جو ہے نا کانٹوں پر چادر ڈال دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، تو وہ چادر کھینچیں گے تو پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے کھینچ رہے ہوتے ہیں نا، تو گویا کہ ایسی روح نکلتی ہے۔ الا یہ کہ پھر وہ مومنین کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، پھر اس میں کسی میں نرمی ہوتی ہے، کسی میں سختی ہوتی ہے، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ بہرحال جتنی بھی نرمی کی کیفیت ہو پھر بھی تکلیف ہوتی، پھر بھی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کو تاکید نہ کرے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ ایسے موقع میں خدا نہ خواستہ اگر وہ کہے میں نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ تو سختی میں، تو غلط باتیں بڑی جلدی پھیلتی ہیں۔ اور جی کلمے کا انکار کر کے گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کلمے کا انکار کر کے گیا، بھئی اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، جان کنی کا وقت ہے، اور اوپر سے ہم اس کو تاکید کر رہے ہیں، ٹھوس رہے ہیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ ایسا جملہ اس سے کہلوایا جائے۔ تو بس خود پڑھنا شروع کر دیں، قریب بیٹھیں خود پڑھنا شروع کر دیں، وہ سن کر خود بخود ہی پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آواز نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ وہ پڑھ کے جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے لقنوا موتاکم، کہ اس کے قریب بیٹھ کے کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا جائے۔ اسی طرح دیگر آداب بھی احادیث میں آتے ہیں کہ جب میت جو ہے نا اس کی روح قبض ہو گئی تو اس کی سب سے پہلے تو آنکھیں بند کر دی جائے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے
کہ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بہت زیادہ کھل جاتی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا وہ روح کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، روح جاری ہوتی ہے نا وہ روح کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. تو لہذا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائے اور پھر اس کو جو ہے نا چادر سے ڈھانپ دیا جائے. اب یہ تو کام ہو گیا جب فوت ہو گیا، اس کے بعد کے کاموں میں بھی جلدی کرنی چاہیے، تجہیز و تکفین میں اور تدفین وغیرہ میں. تو 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق ہوتا ہے تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین میں یہ ہے کہ کفن کی تیاری، اور کفن کے اندر یہ ہے کہ جیسا وہ عام طور سے دنیا میں لباس ڈالتا تھا ایسا اس کو لباس دیا جائے. اچھا کفن دینا چاہیے جیسے اس کی مالی حیثیت ہو، اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے. جو میت ہے اسی کے مال میں سے کفن خریدا جا سکتا ہے. اگر کوئی ہدیہ کر دے اچھی بات ہے، اور اسی کے مال میں سے خریدیں گے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور نہ تو اتنا اعلیٰ خریدا جائے اور نہ ہی گھٹیا خریدا جائے، بلکہ جیسا دنیا میں وہ ڈالتا تھا لباس اسی جیسا لباس اس کو کفن دیا جائے. اور کفن کے اندر یہ ہے کہ مرد کے لیے تو 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک لفافہ، ازار اور قمیص. لفافہ یہ آپ تو ویسے بعض جگہ سے بنایا بھی مل جاتا ہے، اور اس میں نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ جو لفافہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو بڑی چادر ہو، جتنا بندے کا قد ہے نا، کوئی 2 بالشت سر سے اوپر اور 2 بالشت پاؤں سے آخر تک، یہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے لفافہ. اس کے بعد جو ہے نا ازار ہے، ازار اس کے بدن کے مطابق ہوتی ہے. اور پھر قمیص جو ہے نا گھٹنوں تک ہوتی ہے. یہ 3 تو مرد کے ہیں، اور عورتوں کے 2 زائد ہیں، اوڑھنی اور سینہ بند. یہ 5 چادریں ہوتی ہیں، نہ تو اس سے کم کیا جائے نہ اس سے زیادہ کیا جائے، چونکہ مسنون عمل یہ ہے. تو بہرحال اس کی کفن کی تیاری کرنے کے بعد پھر غسل کی تیاری کرنی چاہیے، اور غسل بھی کوشش کریں خود دیں. یہ بڑی جو ہے نا ایک غلط حرکت ہے کہ جناب غسل کے لیے باہر سے بلا کر لے کر جا رہے ہیں. بھئی آپ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ جائیداد کے تو آپ سگے ہیں، جائیداد تو آپ نے کھانی ہے، اور اتنی کراہت باپ سے کہ باپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے. پہلی بات تو سیکھنا چاہیے نا. یہ کون سا اتنا مشکل عمل ہے؟ یہ کون سا اتنا مشکل عمل ہے کہ ساری دنیا جہان کے کام تو ہم سیکھ لیتے ہیں، جی ہمیں غسل دینا نہیں آتا. بھئی اپنا غسل کرنا آتا ہے تو باپ کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اور پھر اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے بندے کو نہ آتا ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ کسی کو بلا لے، بھئی آپ مجھے بتاتے جانا، غسل میں خود دوں گا. اور جتنی محبت سے آپ غسل دیں گے خود بندہ غسل دے گا نا، وہ باہر والا تھوڑی دے گا. جتنی نرمی کا معاملہ، بلکہ میت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کے بارے میں آتا ہے کہ نرمی سے پیش آنا چاہیے. جس محبت سے آپ ہاتھ لگائیں گے، بندہ خود اپنے باپ کی میت کو ہاتھ لگائے گا، باہر والا آ کے نہیں لگا سکتا جناب، اس نے تو کھانا پوری کرنی بہرحال. تو بہتر ہے کہ اس کو پاس کھڑا کرے، وہ رہنمائی کرتا جائے. اور مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے. جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کروانا ہوتا ہے. اب اس کو کلی اور ناک میں پانی تو نہیں ڈال سکتے نا، تو روئی گیلی کر کے ڈالتے ہیں، اس سے صاف صفائی کرتے ہیں، اور پھر چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، مسح کرواتے ہیں پاؤں. یہ جس طرح ہم خود وضو کرتے ہیں ویسے اس کو وضو کروانا ہے. اور پورے جو ہے نا جسم کو دھونا ہے. پورے جسم کو ایک مرتبہ دھوئیں گے غسل ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا اس کو دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، بائیں کروٹ پہ لے جائیں گے نا، دائیں پر ڈالیں گے دایاں دھل گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ادھر کر کے بائیں پر ڈالیں گے بایاں دھل جائے گا. تو بہرحال یہ تو بہتر ہے، لیکن کم سے کم واجب یہ ہے کہ اس کے سارے جسم پر پانی بہا دیں گے نا، اور وہ واجب ادا ہو جائے گا. تو یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. تو بہرحال غسل خود دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر کفن دینا چاہیے جیسے ترتیب میں نے بتائی. اور خوشبو جو ہے لگا دینی چاہیے کفن کو بھی اور اعضائے سجدہ کو بھی. جو میت ہے اس کے اعضائے سجدہ، جیسے یہ ماتھا ہے، ناک کے اوپر والی ہڈی ہے، یہ ہاتھ ہیں اور گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، ان اعضائے سجدہ پر خوشبو لگا دینی چاہیے. کفن کو بھی خوشبو لگا دینی چاہیے. اب جب تجہیز و تکفین ہو گئی تو اس کے بعد تدفین ہے. تدفین میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جناب اب ایک ہمارے ہاں تو رواج ہے نا، رواج چل پڑا ہے کہ فلاں نے بھی آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے. کیا کریں، مجبوریاں جناب. ہر بندہ اپنی مجبوریاں کا رونا رو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہر بندے کی اپنی فیملی کیفیت ہے. شرعی طور پر یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے جلد از جلد تدفین کرنی چاہیے. تو تدفین کے اندر بھی قبر کا جو خرچ ہے وہ بھی میت کے پیسوں میں سے نکالا جا سکتا ہے، کہ جیسے آج کل کئی جگہ مہنگی بھی ہوتی ہیں.
تو اگر کوئی اپنی طرف سے کر دیں تو اچھی بات ہے، اگر جیسے بچے ہی ہیں تو جانا تو یہ بچوں کا نا، جو مال میت کا ہے نا اصل میں اب یہ میت کا نہیں ہے، ایک اعتبار سے میت کا ہے، یہ ترتیب وار ہے اور آخر جا کے ورثاء کو ہی ملنا ہے، تو اس وجہ سے اس میں سے بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ مرنے والا تو مر گیا نا، تو پہلے تجہیز و تکفین اور قبر وغیرہ کا خرچہ وہ اسی کے مال میں سے، جو کہ ملنا ورثاء کو ہے اس کے مال میں سے کریں، تو اس میں بھی جو خرچ قبر کا ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا حق ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی، یہ تو تجہیز و تکفین ہو گیا۔ اور اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو تجہیز و تکفین کے بعد جو کھانے پینے کا معاملہ ہے نا، اس میں وہ میت کے پیسوں میں سے نہ کیا جائے، چونکہ وہ تو ایک حق ہے ہی نہیں، خاص طور سے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے بھائی، یہ کھانے کا موقع ہی نہیں ہے، کھانا تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، تو چلو دور سے مہمان آئیں تو ان کے لیے ایک بندوبست کیا ہوا ہے، تو قریب کے لوگوں کو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اور ویسے تو شرعی طور پر یہی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا ایسے موقع پر تعاون کریں اور وہ کھانا دیں جو مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ بھی اکثر جگہوں پہ ایسا ہے کہ ایک معیوب سا سمجھا جاتا ہے، نہیں جی ہم خود کو اتنے گرے پڑے ہیں ہم خود دیں گے، چلو بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، خود دے لیں، اپنے مال میں سے دیں، یہ میت کے مال میں سے نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر اس میں کھانے والوں کو چاہیے کہ جو دور کے مہمان ہیں وہ تو کھائیں اور جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ اس میں شرکت نہ کریں۔ دوسرے نمبر کا حق ہے قرض کی ادائیگی۔ اب قرض کی ادائیگی کے اندر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں قرض، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تو زکوٰۃ اور حج وغیرہ یعنی یہ ہیں جو مالی احکامات ہیں، اگر اس نے ادا نہیں کیے، اور اس میں بھی واجب یہ ہوتا ہے کہ وصیت کرے، اگر اس نے خدا نخواستہ وصیت بھی نہیں نہ کی تو جناب اس کے ساتھ جو حشر نشر قبر میں ہونا ہی ہے، اور یہ مال جانا یہ ورثاء مزے اڑائیں گے، تو یہ کم سے کم ہے بندہ وصیت تو کر جائے کہ دینا اسی کے مال میں سے، ابھی میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دینا، اتنی نمازیں ہیں نمازوں کا بھی وصیت کر دینی چاہیے، میرے ذمہ اتنی نمازیں رہ گئی ہیں میرے مال میں سے اس کا بھی فدیہ دے دینا، اور میرے ذمہ حج فرض تھا میں نہیں کر سکا وہ بھی ادا کروا دینا، یہ وصیت کرنی واجب ہوتی ہے۔ اگر وصیت کرنا نہیں کی تو اب جناب ورثاء پر واجب نہیں ہے، اور اگر وصیت کر دی اور ورثاء اب نہیں کریں گے تو ورثاء گنہگار ہو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکہ مارنا، گویا کہ باپ کے مال پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ تو جب اس نے وصیت کی ہے میری زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میری طرف سے حج کروانا ہے، یہ سارے کام پہلے، اس کا دوسرا نمبر ہے، جائیداد کی تقسیم کا چوتھا نمبر ہے، یہ دوسرے نمبر کے واجب ہیں، لیکن ہوگا تب جب وصیت کریں گے۔ وصیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات بھی نہیں بندے پر گزرنی چاہیے کہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ جو ذمے حقوق ہوتے ہیں نا کم سے کم لکھ کر رکھے، کم سے کم بھئی میرے ذمے یہ حقوق ہے، جو ایک تو ہوتا ہے کہ روز کے معاملات ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو بڑی بڑی ذمہ داریاں وہ لکھ کے رکھے، ایک رات بھی ایسے نہیں گزرنی چاہیے، خاص طور سے یہ جو معاملات ہیں زکوٰۃ ہے حج ہے، تو جب وصیت کی ہوگی تو ورثاء پر واجب ہو جائے گا، اگر وصیت نہیں کی اب واجب نہیں ہے، وہ کر دیں تو ان کی مرضی، اب وہ کریں گے بھی نا تو یہ نفلی ہوگا، اب آگے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی قبول فرمائے نہ فرمائے، اگرچہ ہم تو یہی امید رکھیں گے کہ جب ورثاء ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کی طرف سے حج کروا دیں گے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن چونکہ وہ شرعی ضابطے کے مطابق نفلی ہے، اگر وصیت کر دیتا تو وہ سبق دوش ہو جاتا، اس کے ذمے جتنا فریضہ تھا اس نے ادا کر دیا، اپنی زندگی میں نہیں کر سکا تو وصیت تو کر دی، اگر وصیت بھی نہیں کی اب معاملہ جو ہے نا خطرناک ہے، بہرحال پھر ورثاء کی مرضی ہے، وہ کر دیں تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح حقوق العباد، قرض کے اندر حقوق اللہ بھی آگے حقوق العباد بھی آگے، حقوق العباد میں جس کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اور اس میں بھی یہ تب واجب ہوتا ہے جب کوئی ثبوت ہو، کوئی دستاویز ہو یا کوئی گواہ ہو، ایسے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے جناب میرے پیسے دینے ہیں، تو ورثاء پر کوئی واجب نہیں ہے کہ جناب اس کو پیسے دیتے رہے، بھئی یہ تب ہے نا کوئی اس نے وصیت کی ہو، اس نے کوئی قرائن ہو کہ یار واقعی ان کے ساتھ معاملات چلتے تھے اور انہوں نے کوئی ایسا اشارہ بھی کیا ہوا تھا، یا کوئی دستاویز ہے یا کوئی گواہ ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر ورثاء پر واجب ہے کہ وہ ان کا قرضہ بھی ادا کرے، تو یہ دوسرے نمبر کا حق ہے قرض کی ادائیگی۔
تیسرے نمبر کا حق ہوتا ہے وصیت۔ وصیت جو ہوتی ہے نا کہ مرنے والا وصیت کر دے کہ جناب میرے مال میں سے مسجد بنوا دو، فلاں بندے کو مال دے دو، تو یہ جو وصیت ہوتی ہے یہ بھی جو ہے نا 1/3 1/3 یہ اس میں جاری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب سارا مال جناب وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال جو ہے نا وہ مسجد بنوا دو یا فلاں کام میں دے دو، وہ کر بھی دے تو برا صاحب پر واجب نہیں ہے۔ صرف 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے، اس کے 1/3 مال، کل مال 1/3 واجب ہے جب اس نے وصیت کی ہے کہ جس کے بارے میں بھی کہا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اس سے زائد اگر سارے ورثاء راضی ہوں تو پھر اس سے زائد پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وصیت اتنی لمبی چوڑی کر گیا، وہ آدھے مال سے پوری ہو رہی ہے تو سارے ورثاء راضی ہیں، پھر تو آدھے مال میں سے کی جا سکتی ہے، وگرنہ 1/3 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جائیداد کی تقسیم۔ تو گویا کہ پہلا حق تجہیز و تکفین کا ہے، اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی کے اندر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں آگے، اور تیسرے نمبر پر وصیت۔ اچھا وصیت میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات وصیت کر دیتے ہیں اپنے وارث کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی کہ وہ شریعت نے مقرر کر رکھا ہے جناب کہ جتنا اس کو ملنا ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے، اب اس سے زائد کی وصیت کر رہا ہے تو یہ معتبر نہیں ہے، جتنا شرعی حق ہے اتنا ہی ملے گا۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میراث میں سے آنکھ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ کہے فلانا بڑا نافرمان بچہ ہے، بچی ہے، نافرمان ہے، اس کو آنکھ کرتا ہوں میں، اشتہار بھی دے دیں پھر بھی آنکھ نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ اس کا مال ہے ہی نہیں۔ مرنے کے بعد مال ہی ورثاء کا ہے، وہ کون ہوتا ہے کسی کے مال میں تصرف کرنے والا؟ تو لہذا آگ کرنے سے آگ بھی نہیں ہوتا۔ تو وصیت اگر شرعی طور پر جائز ہو تو 1/3 میں سے وہ ادا کی جائے گی۔ اب جو مال بچے گا اس سے چوتھا ہوتا ہے جائیداد کی تقسیم، اور جائیداد کی تقسیم کے اندر بھی جلدی کرنی چاہیے، یہ بھی مستحب عمل ہے کہ کیونکہ اب وہ مال میت کا تو نہیں رہا، اب تو یہ وارثوں کا مال ہے، تو لہذا جس کا مال ہے اس کے حوالے کیا جائے، کون اس کی حفاظت کرتا پھر، اور اس میں پھر خاص طور سے عورتوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں ایک ایسی باتیں مشہور ہیں، اور مرنے والا مر گیا ہے ابھی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور ان کو جائیداد کی پڑ گئی، کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ ایسی باتیں کر کے بھائی وہ اچھا خشک ہو جائے گی تو پھر خشک ہو جائے گی تو پھر ابھی تو دل نرم ہے، ممکن ہے عورتوں کو ان کا حصہ مل جائے، بہنوں کو حصہ مل جائے، سارے معاملات ہو جائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کون سنبھالے گا، کون ذمہ داری لیتا ہے، یہ وبال کس پر آئے گا؟ یہ ایسی آپ جو ہے نا ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں، یہ ہمدردی کا وقت دنیا میں تھا، دنیا میں ہمدردی کرتے، اب مرنے کے بعد ہمدردی یہ ہے کہ جو آپ کے حصے میں چیز آ رہی ہے نا اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دو، یہ ہے ہمدردی۔ میراث تقسیم کرو، کرنے کے بعد جو تمہارے حصے میں آ رہی ہے اس کے لیے کوئی پانی کا چشمہ نکلوا دو، کوئی اور چیز ایسی ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر دو، مسجد مدرسے میں تعاون کر دو، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اس کو ضرورت ہے، یہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے دعووں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد میراث کو بھی جلدی تقسیم کرنا چاہیے۔ بہرحال کچھ ایک دو باتیں رہ گئی، لیکن پھر بھی یہ ایک نشست میں سارے مسائل تو نہیں سیکھے جا سکتے، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں، موٹے موٹے مسائل جو عرض کر دیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسائل سے بھی ہر بندے کو واقف ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر موت سے خالی نہیں ہے، تو اچانک کوئی معاملہ ہو تو کم سے کم بندہ اچھے طریقے سے ان معاملات کو سنبھال سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔